کب کہا مجھے دنیا کمال دے، میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے، کہ مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین گرامی، آج کا ٹاپک کچھ یوں ہے۔ آج کل اکثر و بیشتر یہ لوگوں کے اندر ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ یا احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گی یا پھر نہیں ٹوٹے گی یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہر ایک نوجوان کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے متعلق اپنے بھائیوں کو بتایا بھی ہے اس کے متعلق، اور مجھ سے بہت سارے حضرات نے سوال بھی کیے ہیں کہ شاہد رضا یہ بتائیں کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، چلیے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا سے ریکویسٹ کریں گے، وہ گزارش کریں گے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سرور کائنات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والی گھنٹی کو بھی دبا دیں، تاکہ وقتاً فوقتاً جو میں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں تک بآسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ناظرین گرامی، پہلی بات یاد رکھیے گا کہ احتلام ہوتا کیوں ہے، احتلام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ احتلام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات وہ ہے کہ گرم کھانے کی وجوہات کی بنا پر بھی احتلام ہو جاتا ہے، جیسے انڈا وغیرہ، گوشت، مچھلی وغیرہ وغیرہ، اس طرح گرم کھانے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے زیادہ تر اگر کوئی انسان گرم کھانا استعمال کرے تو اس صورت میں بھی احتلام ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں گندی ذہن ہو جائے، یعنی کہ فلمیں وغیرہ دیکھ کر کے جس کا ذہن بھر جائے، تو ان صورت میں بھی احتلام ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بد نگاری یعنی بد نظری، اگر کسی چلتی پھرتی عورتوں پر بد نظری کیا جائے اور اسی سوچ کر کے اگر سو جائے تو اس صورت میں بھی احتلام ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلوات و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاری دیوانوں، چلیے بات کرتے ہیں کہ کیا احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، پہلی بات یاد رکھے کہ احتلام کہتے کسے ہیں۔ احتلام اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سو جائے اور سونے کی صورت میں اگر اس کے منی نکل جائے تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ مزی اور منی میں فرق یہ ہے کہ مزی کسی کو دیکھ کر کے اور وہ پریشر کے ساتھ نہ نکلتا ہو اس کو مزی کہتے ہیں، اور اگر پریشر کے ساتھ نکل جائے تو اس کو منی کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، یہ بات ضرور میں مانتا ہوں کہ باتیں حیا کے خلاف ہے، لیکن میرے پیاروں بات بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ کا دین سیکھنا اور سکھانا ہر مومن اور مومنات پر فرض ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلوات و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے قوم کے اندر بات یہ ہے، ہر نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر اور کوئی بات اگر پوچھنا ہو تو بلا جھجک پوچھ لیتے، لیکن شریعت کی بات آتی ہے تو لوگ سوال کرنے سے اور پوچھنے سے گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حیا کی بات یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حق بات کہنے میں شرم نہیں آتا تو ہم کیوں شرم کرنے جائیں، لہٰذا حق بات ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلوات و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی نے سونے کی صورت میں احتلام ہو جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گی۔ جیسا کہ ہمارے پاس بہت سارے نوجوانوں نے مجھے سوال کیا اور میں نے ان لوگوں کی باتیں سن کر کے بہت ہی دنوں کے بعد آج میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب والا حضرت یہ بتائے کہ میں سحری کرنے کے بعد میں سو جاتا ہوں اور سونے کی حالت میں مجھے احتلام ہو جاتا ہے، تو کیا اسی صورت میں میری روزہ ٹوٹ جائے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ احتلام کی وجوہات کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گی۔
اس لیے کہ میں زیادہ تر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ حضرات احکام شریعت اور بہار شریعت وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کریں. تو ناظرین گرامی، چلیے اب اپنے میزبان محمد شاہد رضا قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.